بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ نیوزی لینڈ کا 34واں جلسہ سالانہ، حکومت کے پارلیمان اور اعلیٰ عہدیداران کی شمولیت۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ نیوزی لینڈ نے اپنا 2 روزہ جلسہ سالانہ مورخہ 20-21 جنوری 2023 بروز ہفتہ و اتوار منعقد کیا۔ امسال جماعت احمدیہ نیوزی لینڈ نے اپنی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر بڑی جگہ الفریسٹن کالج کا انتخاب کیا، جس میں 2 بڑے ہال کے علاوہ کھلی جگہ پر انتظام کیا گیا۔ 19 جنوری بروز جمعرات کی شام تمام کام مکمل ہونے کے بعد نیشنل صدر جماعت نیوزی لینڈ مکرم بشیر احمد خان صاحب نے مع افسر جلسہ سالانہ مکرم یونس حنیف صاحب اور مربیان سلسلہ مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ جلسہ سالانہ کا پہلا روز 20 جنوری بروز جمعۃ المبارک، آج بفضل خدا ہمارا 34واں جلسہ سالانہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد شروع ہوا۔ نماز جمعہ کے بعد 2:15 بجے حسب روایت لوائے احمدیت اور نیوزی لینڈ کا پرچم لہرایا گیا۔ جلسہ کا پہلا اجلاس۔ اس سال جلسہ سالانہ کا بنیادی موضوع امن کی راہیں رکھا گیا تھا۔ تلاوت قرآن کریم اور نظم کے بعد جلسے کی افتتاحی تقریر میں مکرم نیشنل صدر صاحب نے جلسہ سالانہ کے لیے موصول شدہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا۔ پیغام حضور انور ایدہ اللہ تعالی: پیارے احباب جماعت احمدیہ نیوزی لینڈ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ آپ کو اپنا سالانہ جلسہ مورخہ 20 اور 21 جنوری 2023 کو منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسہ کو بہت بابرکت اور کامیاب فرمائے اور اس کے جملہ شاملین بے انتہا روحانی فوائد اور فضلوں کو حاصل کرنے والے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف مواقع پر جلسہ سالانہ کے مقاصد کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ مقاصد کچھ یوں ہیں کہ آپ کے ماننے والے تقوی، نیکی اور پرہیزگاری اختیار کریں، ان میں خدا خوفی پیدا ہو، ایک دوسرے سے پیار اور محبت ان کے دلوں میں پروان چڑھے اور وہ خدا تعالیٰ کی تمام مخلوق سے ہمدردی کا سلوک کرنے والے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو مزید یہ ہدایت بھی فرمائی کہ وہ عاجزی اختیار کریں اور اسلام کے سچے اور پرامن پیغام کو ہر اس ملک میں پھیلائیں جس میں وہ سکونت رکھتے ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس حوالے سے فرماتے ہیں، اس جلسہ کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلی کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلہ کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ اشتہار 27 دسمبر 1892، مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1، صفحہ 341 تا 342۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا خالق ہے، آپ کا ذاتی محبت کا تعلق ہو، آپ 5 نمازیں باقاعدگی سے اور باجماعت ادا کرنے والے ہوں۔ مزید آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ بنی نوع انسان کے حقوق بھی ادا کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے بندوں پر رحم کرو اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو اور کسی پر تکبر نہ کرو، گو اپنا ماتحت ہو، اور کسی کو گالی مت دو، گو وہ گالی دیتا ہو۔ غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ۔
کشتی نور روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 11-12۔ آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے ہوں، اور ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہیں کہ اپنی روحانیت کے معیار کو اس درجے تک لے جائیں جس کی توقع حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے جماعت میں شامل لوگوں سے کی ہے۔ پس آپ اسی وقت اس جلسہ میں شمولیت کے مقصد کو پا سکتے ہیں جب آپ مسلسل اپنے ذاتی کردار اور اطوار کا محاسبہ کرتے رہیں اور ایک مثالی احمدی بننے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کردہ خلافت کے نظام کی اہمیت کے متعلق بھی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں، جس کی بدولت ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا خلیفۃ المسیح کے ساتھ مضبوط تعلق ہو اور ہر حالت میں سچی وفاداری کا مظاہرہ کریں۔ یاد رکھیں کہ اسلام کا مستقبل اور امن عالم کا قیام صرف اور صرف خلافت احمدیہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس حوالہ سے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ MTA دیکھا کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، بالخصوص میرے خطبات جمعہ اور خطبات جو مختلف مواقع پر میں کرتا ہوں ان کو باقاعدگی سے سنا کریں۔ تبلیغ کے حوالے سے بھی اپنی ذمہ داری کو کبھی نہ بھولیں، جو کہ جماعت کے ہر فرد کے لیے بہت اہم ہے۔ اس لیے حکمت کے ساتھ اسلام احمدیت کی خوبصورت پیغام کو مؤثر رنگ میں پورے نیوزی لینڈ میں پھیلانے کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسہ کو بہت بابرکت اور کامیاب فرمائے اور آپ سب کو تقوی اور روحانیت میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مزید قرب کا تعلق قائم کرنے والے ہوں اور آپ کو اپنے اندر حقیقی تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ نیکی اور پرہیزگاری نیز اسلام اور انسانیت کی خدمت میں مزید ترقی کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اس کے بعد پہلی تقریر مربی سلسلہ آصف منیر صاحب کی تھی۔ آپ نے انگریزی زبان میں اللہ تعالیٰ کی صفت السلام پر روشنی ڈالی۔ دوسری تقریر خاکسار کی نظام خلافت اور نظام وصیت کا گہرا تعلق پر تھی۔ اس اجلاس کی آخری تقریر یونس حنیف صاحب نائب صدر جماعت نیوزی لینڈ کی تھی۔ ان کی تقریر کا موضوع حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی آئلی زندگی تھا۔ جلسہ سالانہ کا دوسرا اجلاس اسی دوران لجنہ امائلہ کا اجلاس علیحدہ ان کی اپنی جلسہ گاہ میں ہوا۔ وقفے کے بعد پہلے دن کا دوسرا اجلاس 5:15 بجے سپہر منعقد ہوا۔ تلاوت قرآن کریم اور نظم کے بعد مکرم مزمل احمد خان صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد، ایمان اور شریعت کا احیاء کے موضوع پر انگریزی زبان میں تقریر کی۔ اس کے بعد محمد یاسین صاحب نیشنل سیکریٹری تربیت نے مغربی معاشرہ میں دین کو دنیا پر مقدم کرنا کے موضوع پر اردو تقریر کی۔ اس کے بعد اجلاس کی آخری تقریر تسلیم احمد صاحب نے انگریزی زبان میں ڈیلائٹ آف فیتھ کے موضوع پر تقریر کی۔ امسال تشریف لانے والے 150 سے زیادہ نئے پاکستانی احمدی مہاجرین کے ساتھ 8 بجے تعارفی محفل ہوئی، جس میں احباب اپنے گروپس میں سٹیج پر آتے اور اپنا تعارف پیش کرتے۔ جلسہ سالانہ کا دوسرا روز 21 جنوری بروز ہفتہ آج کا پہلا اجلاس پروگرام کے مطابق صبح 10 بجے زیر صدارت آصف منیر صاحب مربی سلسلہ شروع ہوا۔ تلاوت قرآن کریم اور نظم کے بعد اس اجلاس کی پہلی تقریر باہمی محبت و اخوت پر ڈاکٹر ندیم احمد صاحب صدر مجلس انصار اللہ نیوزی لینڈ نے اردو میں کی۔ اگلی تقریر انگریزی زبان میں عظیم ظفر اللہ صاحب نے کی۔ ماسٹرنگ ٹیکنالوجی ٹو اسٹے کنیکٹڈ
سوشلی اینڈ اسپرچولی پر کی۔ یہ اجلاس 11 بجے اختتام پذیر ہوا۔ دوسرا اجلاس بروز ہفتہ جلسہ کے دوسرے دن کے دوسرے اجلاس میں ملک کی نامور شخصیات کے علاوہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداران بھی مدعو ہوتے ہیں۔ امسال ماوری قبیلوں کے چیف کے علاوہ حکومت کے ایم پی اور لوکل کونسل کے کونسلرز کو ملا کر 70 مہمان تشریف لائے۔ یہ اجلاس نیشنل صدر صاحب کی زیر صدارت 11:30 بجے تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوا۔ مکرم نیشنل صدر صاحب نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں نیوزی لینڈ میں جماعت کی کارکردگی سے متعارف کروایا۔ اسی طرح امن کے قیام اور جنگ کی روک تھام کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی مساعی سے روشناس کروایا۔ صدر صاحب کے جماعتی تعارف کے بعد آکلینڈ سٹی کونسل کے رکن مسٹر ڈینیل نیومین نے خطاب کیا۔ اس کے بعد انس رحیم صاحب نیشنل سیکریٹری تبلیغ نے گروونگ ریسٹ لیسنس ان سوسائٹی کے موضوع پر تقریر کی۔ ان کے بعد مربی سلسلہ مکرم مستنصر احمد قمر صاحب نے اسلام آن سوسائٹل پیس کے موضوع پر تقریر کی۔ ڈاکٹر انائے نیرو لیواسا لیبر ایم پی نے کہا کہ مجھے آپ کی اس تقریب میں شرکت کر کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں آپ کے جلسہ کے موضوع سے متفق ہوں۔ جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بات چیت اور ڈائیلاگ سے امن حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے ساموا میں لڑائی کر کے دیکھ لیا، آخر ہم نے نیوزی لینڈ کی حکومت سے ڈائیلاگ کر کے معاہدہ کیا جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ حاصل ہوا۔ مسٹر رنگی میکلین نے ماوری زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی تعریف کی اور ماوری زبان میں قرآن کے ترجمہ پر خوشی کا اظہار کیا۔ مکرم ابراہیم عمر لیبر ایم پی نے کہا کہ میری ملاقات آپ کی جماعت کے صدر صاحب اور مربی مستنصر صاحب سے کچھ عرصے قبل ہوئی، جس سے مجھے جماعت کا تعارف ہوا۔ میں آپ کی جماعت کی انسانی خدمات سے بہت متاثر ہوں۔ یہاں آپ احباب سے مل کر خوشی ہوئی۔ آخر پر مکرم نیشنل صدر صاحب نے مہمانوں کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا۔ یہ اجلاس تقریباً 1:15 بجے ختم ہوا، جس کے بعد مہمانوں کی خدمت میں دوپہر کا کھانا پیش کیا گیا۔ اختتامی اجلاس۔ جلسے کا آخری اجلاس مکرم صدر صاحب جماعت نیوزی لینڈ کی زیر صدارت سے 3:30 بجے شروع ہوا۔ قرآن پاک اور نظم کے بعد محترم شفیق الرحمان صاحب مشنری انچارج نیوزی لینڈ نے محاسبہ نفس کے موضوع پر انگریزی زبان میں تقریر کی۔ ان کے بعد ناصرات نے خوبصورت انداز میں اردو اور پنجابی زبانوں میں نظم اور ترانہ سنایا۔ اسی طرح اطفال نے بھی خوش الہانی کے ساتھ ایک ترانہ پیش کیا۔ بعد ازاں محترم نیشنل صدر صاحب نے 2022 میں تعلیمی میدان میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلباء کو خصوصی سرٹیفکیٹ اور انعامات دیے، جس کے بعد آپ نے جماعت نیوزی لینڈ کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ جلسے کا اختتام دعا سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب شامل ہونے والوں کو تادیر اس کی برکات سے مستفید فرمائے۔ رپورٹ مبارک احمد خان، نیوزی لینڈ۔ آواز شعیب خالد۔